السلام على تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ جو مومنین اس وقت یہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیچھے والے مومنین کو جو ہے وہ تھوڑا سا دکھانے میں مشکل ہو رہی ہے، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ نیچے تشریف رکھیں بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام تر شہدائے ملت جعفریہ، وہ مومنین و مومنات جو آج ہمارے درمیان نہیں، سب کو یاد رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ وحده لا شریک له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ کما هو اہلہ۔ الصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سنبھل کے دعا امام زمان۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔
صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقط قال رسولنا الکریم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی، مقصد ہدایت لے کر اس فرش عزا پہ آتے ہیں خدا، ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرمائے۔ مسلسل دعوت جذبہ حسینی کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم نے فرش عزا ابا عبداللہ الحسین میں ایک جاذبیت رکھی، اور خدا کسی بھی چیز میں جاذبیت رکھتا ہے تو وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا کہ خدا ایسے ہی امام حسین کی مجلس میں جاذبیت رکھے، لوگ آئیں، گریہ کریں اور چلے جائیں۔ کیا ہوگا اس گریے سے، کیا ہوگا جمع ہونے سے؟ کوئی حکمت الہی تو ہوگی لوگوں کو جمع کرے۔ خدا مسجد میں بلاتا ہے، کوئی حکمت تو ہے۔ خدا ماہ مبارک رمضان میں پورا مہینہ، آپ کے بچے بھی آپ سے پوچھیں گے نا، میری بھوک سے، میری پیاس سے خدا کو کیا ملتا ہے؟ یہ دین حکمت ہے۔ رسول کو حکم ہوا یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے حبیب ان کا تزکیہ کرو، ان کو کتاب کا علم دو اور ان کو صاحب حکمت بناؤ۔ جب تک ہم صاحب حکمت نہیں بنتے، جب تک ہمیں یہ پتہ نہ لگے کہ واقعاً پروردگار عالم کیوں ہمیں جمع کر رہا ہے، کیونکہ آخری زمانے میں ہادیوں کی کمی تھی، جگہ جگہ سے لوگوں کی گمراہی کے اسباب فراہم ہیں، جگہ جگہ جوانوں کے لیے، نسل جوان کے لیے ہدایت کا کام تھا حکمرانوں کا، اب وہ کام کون کر رہا ہے؟ علماء کر رہے ہیں۔ رسول خدا کے زمانے میں کوئی شعبہ نہیں تھا مولویوں کا، چھٹے امام کے زمانے میں کوئی شعبہ نہیں تھا مولویوں کا کہ فرمائے اس صاحب نے مولوی بننا ہے اور اس نے مثلا تاجر بننا ہے، ایسا کوئی شعبہ نہیں تھا۔ ہدی للناس، یہ ہدایت سب کے لیے ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، دعا سب کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے ہدایت عطا فرما سیدھے راستے پہ چلنے کی۔ اب آپ کہیں گے مولانا اگر ایسا ہے تو پھر مدارس کیوں بنے؟ پھر یہ مولوی غیر مولوی، یہ عالم غیر عالم، یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں۔ یہ کانسیپٹ کب بنا؟ جو ذمہ داری حاکم کی تھی کہ لوگوں کو دیندار بنائے۔ اب ایک عالم کہے گا بچوں کو سدھارو، تو ہمارا کام تو نہیں ہے اسکول کھولیں، حیا کا درس دیں گے، ہمارا کام تو نہیں ہے کہ ہم فیشن اینڈ ڈیزائننگ کی شاپس کھولیں اور لوگوں کو سکھائیں اور بنا کر دیں کہ خواتین نے کون سے کپڑے پہننے ہیں، جوانوں نے کون سے کپڑے پہننے ہیں۔ یہ کس کے کنٹرول میں؟ حاکمیت کے کنٹرول میں۔ لوگوں کی بیماری کا مسئلہ حاکم، لوگوں کے روزگار کا مسئلہ حاکم، لوگوں کی تعلیم کا مسئلہ حاکم، یونیورسٹیز حاکمیت کے کنٹرول میں۔ تبھی حکومت کا بحث اتنا اہم ہے، تبھی خدا من کنت مولا کا اعلان کر رہا ہے میدان غدیر خم میں کہ اگر تم نے حاکم برا چنا تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اور یہ علم خدا میں تھا کہ یہ لوگ آل رسول کو اس طرح سے قتل کر دیں گے، جن کا کام بشریت کی ہدایت کا تھا یہ انہی کو ماریں گے۔ ایک ٹیچر جو اسکول میں پڑھانے آئے، شاگرد اسی کو گولی مار دے۔ ایک پروفیسر جو آپ کو علم دینے آئے، اسی کو قتل کر دیں۔ ایک عالم جو آپ کی ہدایت کے لیے آئے، آپ اسی کو مار دو۔ ماں کیا ہے؟ رؤوف ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، اب بیٹا ماں کو ہی مار دے، باپ کو ہی مار دے۔ یہ کس سے دشمنی کر رہا ہے؟ ماں سے یا اپنے آپ سے؟ کوئی اپنے گھر کی چھت اپنے اوپر گرا دے، یہ اس گھر سے دشمنی نہیں کر رہا، یہ اپنے آپ سے کر رہا ہے۔ انسان نے وہی کام کیا کہ ہدایت کا کام جو تھا، کیونکہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ کس کے دین پر ہوتے ہیں؟ حاکموں کو۔ پالیسیز حاکم بناتا ہے، قانون حاکم بناتا ہے، امپلیمنٹ کرنا حاکم کا کام ہے۔ عالم تو منبر سے صرف آواز دے گا نا۔ امام حسین نے آواز سے ایک قدم آگے بڑھایا کہ اب
حاکم بہت ہو گیا، بے دینی بہت ہو گئی، اب لوگوں کے اندر وہ غیرت دینی بھی ختم ہو گئی کہ یزید کے خلاف آواز بھی اٹھائیں۔ کہ مکے میں اصحاب رسول کے بچے نہیں رہتے تھے، کہ عبداللہ ابن عمر نہیں تھے، کہ عبداللہ ابن زبیر نہیں تھے، کتنی اکابر شخصیتیں مکے میں تھیں، لیکن وہ جرتیں ختم ہو گئی تھیں کہ ظلم کے خلاف آواز کو بلند کیا جائے۔ تبھی فرزند رسول کربلا کے میدان میں آئے، فرما خرجت لاصلاح امت جدی، میں اس لیے نکلا تاکہ اپنے جد رسول کی امت کی اصلاح کروں۔ اب 5 منٹ سوچئے کس چیز کی اصلاح کروں؟ کیا امت نماز نہیں پڑھ رہی تھی؟ کیا امت حج نہیں کر رہی تھی؟ کیا امت عمرہ نہیں کر رہی تھی؟ وہی ابا عبداللہ الحسین حج پہ جاتے ہیں اور اتنا جمع کثیر ہے حج پہ مسلمانوں کا، عابدوں کی کمی نہیں، زاہدوں کی کمی نہیں۔ اس نظریے کی اصلاح کرنے کے لیے نکلا ہوں کہ تم مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہے لیکن تیرے اوپر ایک فاسق حکومت کر رہا ہے، دین خدا کا مذاق بنایا جا رہا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی، لعب الہاشم، یہ وہ کھیل تھا جو بنو ہاشم نے کھیلا۔ اس لیے دین اسلام آیا تھا کہ رسول خدا بت پرستوں کو شکست دے کے اور حکومتوں کو پلیٹ پہ رکھ کے فاسق اور فاجروں کے حوالے کر دیں؟ فرمایا نہیں قطعاً۔ تبھی ہر مسلمان پہ 3 اطاعتوں کو واجب کیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی۔ تیسری اطاعت بارہا مجالس میں ممبروں پہ پڑھ چکا ہوں، اولی الامر کی تیرے اوپر اطاعت واجب ہے، جیسے اللہ کی اطاعت ویسے رسول کی اطاعت ویسے صاحب امر۔ اب ترجمہ، یا آپ کہو کہ صاحب امر سے مراد اہل بیت ہے تو پھر شیعہ بننا پڑے گا، کہو کہ 1400 سال سے ہمارے بزرگوں نے غلطی کی، اولی الامر سے مراد صاحب ایمان، اولی الامر سے مراد صاحب عدالت، اولی الامر سے مراد صاحب حکمت، اولی الامر سے مراد اللہ کے صالح بندے، پھر در علی پہ آنا پڑے گا، در حسن پہ آنا پڑے گا، در حسین پہ آنا پڑے گا۔ یا کہو نہیں اس سے مراد اہل بیت نہیں ہے، تو جب اہل بیت نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ پھر یزید آ جاتا ہے، پھر ہارون اور مامون آ جاتے ہیں۔ اب میں نے کہا کہ ان کو رسمیت اور قانونی حیثیت دینے کے لیے پھر جھوٹی حدیثیں بنائی گئیں، وہ سب آپ کو سنا چکا ہوں کہ نبی نے فرمایا حاکم کیسا بھی ہو اس کی اطاعت کرو۔ اب ایک طرف یہ تضاد عقیدہ ہے کہ ایک طرف مسلمان یہ دعا کرے اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ ہدایت دے، دوسری طرف رسول خدا یہ کہیں کہ حاکم چاہے تیرا فاسق بھی ہو فاجر بھی ہو تیرے اوپر اس کی اطاعت کیا ہے، واجب ہے، تو نسل کو دیندار کیسے بناؤں؟ آج حاکم کہتا ہے اسرائیل پہ لعنت نہ بھیجو، آج حاکم کہتا ہے امریکہ کو برا بلا نہ کہو، اور قرآن کہتا ہے ظالموں پہ لعنت بھیجو، میں کس کی مانوں؟ دین کہتا ہے با حیا بنو، حاکم کہتا ہے اگر ملک میں بے حیائی بھی ہے، کنسرٹس بھی ہیں، سنیما بھی ہیں، بے حیا جو کچھ چل رہا ہے آپ کو حق نہیں ہے کیونکہ قانون نے اس کی اجازت دی، آپ کیا کرو گے؟ چلو پچھلے زمانوں میں یزید آیا، بنو عباس آئے، بنو امیہ آئے، ہمارا سروکار ان سے نہیں ہے کیونکہ ہم مبتلا بہ نہیں ہیں۔ اب یزید میرے لیے تو خطرہ نہیں تھا، اس زمانے والوں کے لیے تھا، ہارون میرے لیے خطرہ تو نہیں تھا، اس زمانے والوں کے لیے تھا، امین میرے لیے تو خطرہ نہیں اس زمانے والوں کے لیے ہے۔ اب سوال یہ ہے میں آج کے زمانے میں رہتا ہوں، میں نے اپنے دین کو 2026 میں بچانا ہے، میں نے اپنے ایمان کو آج کے زمانے میں بچانا ہے، اور قرآن کہتا ہے تیرے اوپر 3 اطاعتیں واجب ہیں، اللہ کی اطاعت واجب ہے، رسول کی اطاعت واجب ہے، اور اولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔ اور مفتی اور مولوی نے ترجمہ کر دیا کہ اولی الامر سے مراد وقت کا حاکم ہے۔ تو ہم سب پہ شہباز شریف کی اطاعت کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب شکر خدا عطا کرو کہ خدا نے تجھے حسین کا فرش عزا دیا، یہاں نعمت خدا کو محسوس کرو کہ ان کے مفتی یہی سکھاتے ہیں حاکم کی اطاعت واجب ہے۔ حسین نے تجھے ظالموں کی حکومت سے نکال کر صالحوں کی حکومت میں لا کے کھڑا کر دیا۔ لبیک یا حسین، یہ برکت فرش عزا ہے۔ اب یہاں سے نظریہ ولایت فقیہ آپ کی سمجھ میں آئے گا خمینی صاحب کیا سمجھانا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم شہنشاہ ایران کے خلاف ہیں کیونکہ فاسق ہے، کیونکہ شرابی ہے، کیونکہ فاجر ہے، کہتا ہے شیعہ ہوں پر عزا کا بھی دشمن ہے، ظلم کرتا ہے، اب اس کو کرسی سے ہم نے اتار دیا،
بڑا آسان کر کے سمجھا رہا ہوں نسل جوان کو. شاہ کو اتار دیا آپ نے کرسی سے. ہاں بھائی اب کس کو بٹھائیں کرسی پہ؟ کا ڈیموکریٹک سسٹم ہے، ووٹنگ کرتے ہیں. عوام نیک تھی، عوام نے پھر کسی نیک کو چنا. چلو کل عوام گمراہ ہو گئی، پھر کل ان کو پیسے کے ذریعے سے، کل ان کو لہو و لعب کے ذریعے سے نسلوں کو گمراہ کر دیا. دیکھو ڈیموکریٹک سسٹم سمجھو، 10 پروفیسر، 10 ڈاکٹر، 10 آئی ٹی کے اسپیشلسٹ، 30 ہو گئے، اور 70 نشائی الیکشن لڑتے ہیں. نشائیوں نے ایک نمائندہ کھڑا کیا، ڈاکٹروں نے اور پروفیسر نے اور آئی ٹی کے اسپیشلسٹ نے ایک اپنا نمائندہ کھڑا کیا. زیادہ ووٹ کس کو ملے؟ نشائی کو. یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے. کا کلمت الحق، بات بڑی اچھی کریں گے. ڈیموکریٹک سسٹم. اب ڈیموکریٹک سسٹم میں جب ووٹ کا سسٹم آتا ہے، پھر پروپیگنڈے کا سسٹم شروع ہوتا ہے. پھر ماڈرن سلیوری شروع ہو جاتی ہے، پھر ذہنوں کی غلامی شروع ہو جاتی ہے کہ ظاہر ووٹ آپ سے لینا ہے، مجھ سے لینا ہے. اب سوال ہے میرے دل میں باطل کی محبت ڈالیں گے تو میں باطل کو ووٹ دوں گا نا. اگر فرش ازاں نے سب کے دلوں میں حسین کی محبت ڈال دی تو ووٹ تو ظالم کو نہیں ملے گا نا. کہ نہیں اسے فرش ازاں کے قریب نہیں جانے دو، اسے ایسی محفلوں میں لگا دو، اسے ایسی صحبتوں میں لگا دو، کیونکہ ہم نے اس جوان سے ووٹ لینا ہے. یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے. وہاں نشائی کی بھی ویلیو ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، تھوڑا نشا دے دو، ووٹ دے دے ہمیں. 500 روپے میں، 5000 میں، 5 لاکھ میں، 20 لاکھ میں، بریانی پہ، 1 سیٹ نوکری پہ لوگوں کا ضمیر بیچا جاتا ہے، کیونکہ یہاں آئیڈیالوجی نہیں ہے. امام حسین فرماتے ہیں کثرت قلت یہ معنی نہیں رکھتا. ظاہراً دیکھو امام حسین کربلا جا رہے ہیں تو ریٹن آن دا وال ہے کہ مولا حسین جیسے یزید کے مقابلے میں جا رہے ہیں، جنگ ہار جائیں گے. کہاں 70، کہاں 30,000، منیمم 30,000. لیکن جب تاریخ اسلام میں جاتے ہو، رسول خدا کی جنگوں کو دیکھتے ہو، بدر اصحاب قلیل ہیں لیکن خدا فتح دے رہا ہے. احد میں تعداد زیادہ ہے پر شکست مل رہی ہے. دیکھو جب تمہاری آئیڈیالوجی مضبوط ہوگی، معیار یہ نہیں کہ تمہاری تعداد کم ہے یا زیادہ ہے، قبلہ شیعہ کم ہے، پتہ نہیں فلاں زیادہ ہیں، دشمن کے پاس طاقت زیادہ ہے. آج دنیا جب کمپیریزن کرتی ہے وہ آئیڈیالوجی الگ ہے. ایران امریکہ کا کمپیریزن آپ کریں گے، اس کے پاس اتنے میزائل ہیں، اتنے F-35 ہیں، پتہ نہیں ابراہیم لنکن جیسی بڑی بڑی کشتیاں ہیں. پاکستان انڈیا کا مقابلہ ہوگا تو آپ کہیں گے اس کے پاس اتنی بڑی فوج ہے، اس کے پاس یہ ہے. اب کمپیریزن دنیا والے اسی طرح کمپیریزن کرتے ہیں. وہی کمپیریزن کرنے والوں نے اب عبداللہ حسین کو کربلا جانے سے روکا کہ مولا اتنا بڑا تعداد کا لشکر ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ جناب زہیر نہیں مل رہا کہ مولا میں جانتا ہوں شکست ہوگی. مولا حسن جا رہے ہیں، کئی مولا حسن سے نہیں مل رہا ہے، حسن ابن علی شکست ہوگی. لیکن امام حسین کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے یہ نہیں دیکھنا دشمن کی تعداد زیادہ ہے، میری تعداد کم ہے، یا میری تعداد زیادہ ہے، دشمن کی تعداد کم ہے، کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم حق پر کھڑے ہیں یا باطل پر کھڑے ہیں. علی اکبر نے پہلا سوال یہ کہ بابا ہم حق پر ہیں یا باطل پر ہیں؟ بیٹا ہم حق پر ہیں. پھر جاؤں گا میدان جنگ میں نا، پھر کیسا موت کا خوف. حضرت اسماعیل نے ابراہیم کو یہ کہا بابا حق پر ہیں کہ نہیں؟ کہا حق پر ہے. کہا پھر گلا کاٹ دے بابا، اگر پیغام حق ہے پھر خوف کیسا؟ پھر وہ چھری اگر باپ کے ہاتھوں سے بھی چلے تو حق ہے. تم نے یہ دیکھنا اب حق پر ہو. پھر ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. کیونکہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ یاد رکھنا اللہ حق کے علم کو اور نعرے کو کیا کرتا ہے؟ بلند کرتا ہے. اب یہ اللہ کا کام ہے، تمہارا کام نہیں. تمہارا کام ہے حق پہ چلو. آج جنگ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے. تھوڑا سا بریکٹ کھولو، اپنے حال پہ تھوڑا سا گریہ کروں. جی بی کے الیکشن، ہاں اکثریتی شیعہ علاقہ، 2 ہماری شیعہ جماعتیں، ایک جماعت نے 1 سیٹ لی، دوسری جماعت کو 1 سیٹ بھی نہیں ملی. یہ مقام تدبر ہے کہ جو اکثریتی شیعہ علاقہ ہے، اور ایسے مومنین آپ نہیں کہہ سکتے کہ
گلگت بلتستان کے جو شیعہ ہیں وہ دوسرے پاکستان کے علاقوں کی طرح ہیں. وہاں جتنا دین ہے، وہاں جتنی فقہ ہے، وہاں جتنے علماء ہیں، پاکستان کے کسی کونے میں آپ ایسا تصور نہیں کر سکتے. وہاں شیعہ جماعتوں کو ووٹ نہیں مل رہا. مقام تحسین ہے، ایک جماعت کو ایک سیٹ ملی، اور وہ جن مشکل حالات میں الیکشن لڑ رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. دوسری جماعت کو ایک سیٹ بھی نہیں ملی. ہاں ہم الیکشن میں جاتے ہیں، نام حسین کا لیتے ہیں، ولی فقیہ کا نام لیتے ہیں، رہبر معظم کا نام لیتے ہیں، لیکن ہم ان علاقوں میں موسمی پرندوں کی طرح چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں. پورا سال نہ وہاں کے شیعہ یاد رہتے ہیں، نہ وہاں کی ان کی مشکلات یاد رہتی ہیں. لیکن ہارنے کا سبب کیا ہے؟ کہ آپ نام حسین کا لو لیکن آئیڈیالوجی کفر کی لو تو کبھی آپ کو جیت نہیں ملے گی. یہ جو فرش عزا پہ آتا ہے اس کی آئیڈیالوجی ابا عبداللہ الحسین والی ہے. یہ نظریاتی ہے، یہ آئیڈیالوجیکل شیعہ ہے. اب فرق کیا ہے کیپٹلزم میں، سیکولرزم میں، سیکولر جماعتوں میں اور شیعہ جماعتوں میں؟ کوئی فرق تو ہے نا. شہید حسینی کا زمانہ بھی تھا، شہید محمد علی نقوی کا زمانہ بھی تھا، اس سے پہلے علماء گزرے ہیں. ایک مقام تھا شیعوں کا. یہ قوم اپنے لیڈروں سے، اپنے رہبروں سے کس طرح جڑی ہوئی تھی. آپ کب تک اس قوم اور ان جوانوں کو دوش دو گے کہ جناب یہ نہیں آتے، یہ نہیں آتے؟ کیونکہ جب آپ نے آئیڈیالوجی بدل دی، نظریات بدل دیے. سیاسی جماعتوں میں نے کہا نا، نظام شیطان لوگوں کو پیسے سے خریدتا ہے. حسین فکر سے خریدتے ہیں، اور فکر سے خریدا ہوا بندہ جان دے دیتا ہے، بے وفائی نہیں کرتا. مال سے خریدا ہوا بندہ آج آپ نے خریدا، کل کوئی اور زیادہ مال دے کے خرید لے گا اسے. ایک ایم این اے کی سیٹ، سیاسی جماعت بتا رہا ہوں آپ کو، جو بھی سیاسی جماعت ہو، مشہور سیاسی جماعت ہے، ایک ایم این اے کی سیٹ اگر وہ کسی کو دیتے ہیں، اس وقت جو ریٹ چل رہا ہے وہ 15 سے 20 کروڑ چل رہا ہے. آپ انٹیریئر سندھ چلے جائیں، کسی بھی ایم این اے سے پوچھیں کہ آپ کو سیٹ ملی، آپ نے پیسے کتنے دیے. اگر پرانا ایم این اے ہے، کوئی دیرینہ ہے، شاید اس سے پیسے نہ لیں. 15 سے 20 کروڑ لیتے ہیں ایک سیٹ کا. وہ پارٹی فنڈ میں جمع ہوتا ہے. وہاں پہ یہ نہیں کہ آئیڈیالوجی کیا ہے، غریب ہے، کارکن ہے، فکر رکھنے والا ہے، صبح سے شام تک نظریے کو پھیلانے والا ہے. ہاں کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جو نظریے کے بنیاد پہ سیٹ دیتی ہیں، لیکن اکثریت جو نظام ہے وہ پیسے کے ذریعے سے. اب جو 20 کروڑ 15 کروڑ دے کے سیٹ لیتا ہے، وہ پیسہ کہاں سے نکالے گا؟ وہ عوام کی جیب سے نکالے گا نا. پھر الیکشن کا خرچہ ورچہ. دوسری طرف مذہبی جماعتیں جس کی بنیاد پیسہ نہیں ہے. سیاسی جماعتیں اگر ووٹ بھی لیتی ہیں تو کبھی نوکری کا جھانسا دے کے، کبھی کپڑے کا جھانسا دے کے، کبھی پیسے کا جھانسا دے کے، کبھی 5000 کا نوٹ دے کے ووٹ لیتی ہیں. لیکن جو مذہبی جماعتیں تھیں، مذہبی جماعتیں بنی ہی آئیڈیالوجی پر، بنی ہی فکر پر. وہاں عہدے بانٹے جاتے تھے آئیڈیالوجی کی بنیاد پر. مثلا آئی ایس او بنی، آئی او بنی، پہلے تحریک جعفریہ. آئی ایس او وہ یوتھ، وہ جوان ہوتے تھے جو یونیورسٹیز میں پڑھتے تھے، اسلامک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن. ان اسٹوڈنٹ، اب کیونکہ یونیورسٹی جا رہے ہیں تو سیکولر نظام ہے. پھر میں نے کہا مدرسے اور یونیورسٹی کا نظام الگ کر دیا. یہ برٹن کی سب سے بڑی سازش تھی. دین سب کے لیے تھا، صرف مولویوں کے لیے نہیں تھا. اب کا اس کا علاج کیا نکالیں؟ بچہ یونیورسٹی جا رہا ہے، بچی ڈاکٹر بننے جا رہی ہے، یونیورسٹی کا نظام سیکولر ہے. وہ ایسا نظام ہے جب آپ اس نظام میں پلتے ہیں وہ آپ کے سسٹم کے سافٹ ویئر کو ویسا بنا دیتا ہے. پھر مذہبی آرگنائزیشنیں بنی تاکہ کم از کم اس جوان کو انقلابی تو بنائیں. میرا کام یہ نہیں کہ میں صرف اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤں، انجینئر بناؤں. اب آپ نے دین و دنیا کو جب الگ کر دیا کہ یہ مدرسے میں جائے گا دین سیکھے گا اور یہ یونیورسٹی میں جائے گا دنیا سیکھے گا. اور یہاں پر اگر کوئی مولوی نماز نہ پڑھے تو لوگ چیختے ہیں مولانا نماز نہیں پڑھ رہے، جیسے دین ہی مولوی کے لیے اترا ہے. مولانا ہے، روزہ نہیں رکھ رہے. ہاں آپ نہ رکھو تو مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ دین آپ کے لیے اترا ہی نہیں ہے. دین مفتی کے لیے، دین مولوی کے لیے. چھٹے امام کے زمانے میں کوئی مدرسہ نہیں تھا. جتنے مولا کے شاگرد تھے، کوئی کپڑے کا کام کرتا تھا، کوئی صراف کا کام کرتا تھا، کوئی مثلا ایگریکلچر کا کام کرتا تھا، کوئی چرواہا. تو دین سب کے لیے. یہ تو ایک سازش آئی نا. اب جب آپ یونیورسٹیوں بچے بھیجو گے، کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے، کوئی انجینئر، کوئی پولیس والا، کوئی فورسز میں بندے بھیج رہا ہے، لیکن کیونکہ دیندار نہیں ہے
تو یہ فاسق پولیس والا بنے گا، دیندار نہیں ہے فاسق ڈاکٹر بنے گا، دیندار نہیں ہے فاسق انجینئر، کسائی بن جائے گا، یہ ڈاکٹر نہیں ہوگا کسائی ہوگا۔ میں نے علم تو دیا، اسے انسان نہیں بنایا، میں نے علم تو دیا، اسے علم دنیا تو دیا، علم دین نہیں دیا، اسے مٹیریلسٹ دنیا کی نالج تو دی لیکن علم روح نہیں دیا۔ لیکن حسین کے پاس جب آتے ہو، کیوں فرش ازا عمومی ہے، یہاں صرف مولوی نہیں آتے، عوام الناس آتی ہے، کیونکہ امام حسین کو پتا تھا بچے یونیورسٹی میں جن کو دین سیکھنا ہے مدرسے میں، کوئی ایک مدرسہ تو حسین نے بھی بنانا تھا نا، جہاں ہر نسل اور ہر فکر کا بندہ بیٹھے، تاکہ ابا عبداللہ آپ کو خدا سے جوڑے رکھیں۔ ڈاکٹر ہو تو دیندار بنو، پولیس میں ہو تو دیندار بنو، راشی نہ بنو۔ یہ نظام ابا عبداللہ الحسین ہے، یہ نظام حسین ابن۔ اب ہماری مذہبی جماعتوں نے کیا کیا؟ وہی نظام اپنایا، سیٹیں بیچو، آئیڈیالوجی کو چھوڑو۔ مذہبی جماعتوں کے اندر اب جب الیکشن ہو رہے ہیں، باقاعدہ ان کے اپنے لوگ ہمیں آ کے رپورٹ دیتے، مولانا اب ووٹ لینے کے لیے یہ ہے کہ ہم آپ کو گھر بنا کے دیں گے، نلکا لگا کے دیں گے، بیٹی کی شادی کرا کے دیں گے، آپ ووٹ کسے دو؟ ہمیں دو۔ جب آپ نے آئیڈیالوجی ختم کر دی اور پیسے کے بیس پہ آپ ووٹ خرید رہے ہو، پھر جی بی کے لوگوں نے شکایت کی کہ مولانا سیٹ اور ٹکٹ ان لوگوں کو دی گئی ہے جو پہلے شیعہ دشمنی کر چکے ہیں، جو پہلے تحریک اسلامی پہ حملے کر چکے ہیں، ایسے لوگوں کو انہوں نے آ کے سیٹیں دی ہیں، سرمایہ دار طبقے کو پیسے کے زور پر۔ بھائی پیسے کے دور پہ حسین کا نظریہ خریدا نہیں جاتا۔ دوسری چیز، جس طرح ہم ڈیلی مجلس میں کہہ رہے ہیں کہ حسین کا نام لے رہے ہو یا مرد آباد پر یزیدیت کہہ رہے ہو تو یزیدیت شناس بھی بنو۔ کب تک رہبر کا نام بیچو گے؟ کب تک ولی فقیہ کا نام؟ رہبر سے کچھ سیکھو بھی تو صحیح۔ عوام اور رہبر میں کنیکشن ہوتا ہے، لیڈر میں اور عوام میں ایک ربط ہوتا ہے۔ آج وہ ربط کیوں نہیں ہے؟ اگر لوگ آپ کی آواز پہ نہیں نکل رہے، اگر لوگ آپ کو نہیں سن رہے، یہ کمزوری آپ کی ہے کہ آپ نے اپنا تعلق عوام سے کیا کیا ہوا ہے؟ کمزور کیا ہوا ہے۔ امام خمینی کے زمانے میں لوگ نعرے لگاتے تھے، روح منی خمینی، بت شکنی خمینی۔ 5 بچے ایک ماں نے خمینی صاحب کے حکم پہ قربان کر دیے راہ اہل بیت میں۔ اس قدر لوگوں کا گہرا تعلق تھا لیڈرشپ میں، روحانی تعلق تھا لیڈرشپ میں۔ تو امام خمینی اپنی وصیت نامے لکھتے ہیں، امیر المومنین گواہ رہنا جیسی قوم خدا نے مجھے دی کسی کو نہیں دی۔ یہ تیار کیا انہوں نے اس قوم کو کہ جو ایک عالم کے کہنے پہ اپنا گھر قربان کر دے، وہ امام زمانہ کے کہنے پہ کیا کرے گا؟ یہ تیاری کروائی۔ جب آغا خامنئی رہبر بنے، ابتدا میں بہت ساری مخالفتیں، مولویوں کے اندر سے سازشیں، بہت کچھ ہوا، ایران کے اوپر سینکشن، مہنگائی، نسل جوان آغا خامنئی سے بہت دور ہو گئی تھی، دور اس سینس میں بے دین ہو گئی۔ اب بے دین دیندار کے قریب نہیں آتا۔ تہران میں آپ جاتے مخالفت، شیراز میں جاتے مخالفت، اصفہان میں جاتے مخالفت، رہبر کی قدر۔ آج وہی لوگ ترس رہے ہیں خامنئی صاحب کو دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسی روحانی شخصیت تھی جس کی ہم نے قدر و قیمت نہیں کی۔ لیکن آغا خامنئی قوم سے کبھی ناراض نہیں ہوئے، ہر ہفتے آتے تھے اپنی قوم سے بات کرتے تھے۔ مجھے بتائیے ایکٹر کتنے بے دین ہوتے ہیں جن کا کام سینما میں ہو، ایکٹنگ میں، فلم میں ہو؟ ان کو بھی آغا خامنئی بلاتے تھے، نشست رکھتے تھے، شاعروں کو بلاتے تھے، نشست رکھتے تھے، بچیاں 9 سال کی جب بالغ ہوتی تھی ان کو بٹھاتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، جوانوں کو بٹھاتے تھے، تاریخ دانوں کو بٹھاتے تھے، مذہبی جماعتوں کو بٹھاتے تھے، ہر طبقے سیاسیون کو بٹھاتے تھے، جو ان کے سخت ترین مخالف ہوتے تھے ان کو بٹھاتے تھے۔ کہ میرا کام ہے، میں امام ہوں، اگر امت کا رہبر بنا ہوں اور امت اگر غلط فہمیوں کی وجہ سے بھی ناراض ہے، میں نے کیا کرنا ہے؟ رب کو کیا کرنا ہے؟ مضبوط کرنا ہے۔ آج لوگ اگر لیڈرشپوں سے دور ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لیڈرز اپنی عوام کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ وہی اپنایا ہے جو سوشلسٹ، جو کمیونسٹ، جو پارٹیاں سیکولر نظام اور فکر کی رہنے والی ہیں، اسی فکر پہ جب آپ پارٹیوں کے اندر الیکشن کرواؤ گے، اسی فکر کے نزدیک جب آپ ٹکٹس کو تقسیم کرو گے، پھر اسی طرح منہ کی کھانی پڑے گی اور آپ کی قوم آپ سے کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ فرش ازا سکھاتا ہے اپنے اندر اسی روح ازا کو زندہ کرو، حسین کی آئیڈیالوجی کو زندہ کرو، فکر ابا عبداللہ الحسین کو زندہ کرو۔ کوئی جوان غریب ہے، کچھ بھی آئیڈیالوجی مضبوط ہے، پھر شیعہ اس کو ووٹ بھی دیں گے، کیونکہ متقی ہے، کیونکہ پرہیزگار ہے، کیونکہ خلوص کے ساتھ آ رہا ہے اور کام کر رہا ہے۔ اگر یہی روح ہماری
کی مذہبی جماعتوں کے اندر پیدا ہو جائے، پھر خدا وہی کامیابی دے گا جو شہید حسینی کے زمانے میں دیتا تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزاء ابا عبداللہ الحسین، یہ جاذبہ تب آئے گا جب حسین کے اصولوں پر عمل کرو گے۔ یہ بالکل میتھ ہے، دین ایک میتھمیٹک اصول ہے، 2+2 4 ہے۔ صحیح کرو گے صحیح نتیجہ، غلط کرو گے غلط نتیجہ۔ میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کہ امام حسین نے کربلا میں کس طرح پوسٹ مارٹم کیا۔ صرف یہ نہیں کہا کہ تم حسین کو قتل کرنے آئے، فرمایا ملئت بطونکم من الحرام، تمہاری شکم لقمہ حرام سے بھر چکی ہے۔ مطلب اگر انٹرنس بری ہے تو ایگزٹ بھی کیا ہوگا؟ برا ہوگا۔ حضرت لقمان کی نصیحتیں جوان پڑھیں، فرمایا اگر تم گندم کا دانہ بو رہے ہو تو فصل کون سی اگے گی؟ گندم کی۔ توقع نہ رکھو کہ چنا اگے گا۔ حرام کھا رہے ہو، اس کا نتیجہ بھی کیا نکلے گا؟ حرام کا نکلے گا۔ جان باز جنگ صفین امام حسین کا قاتل بن جاتا ہے۔ اب چھوٹی سی مثال دوں، آئیڈیالوجی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے کربلا پڑھی کہ امام حسین نے فرمایا ملئت بطونکم من الحرام، کیونکہ تمہاری شکم میں حرام کا لقمہ ہے تو ناصر حسین نہیں بن سکتا۔ ہاں، دنیا میں کبھی ایسا وقت آئے گا تو اپنے امام کے مقابلے میں اپنے کردار کے ذریعے سے شاید کھڑا ہو جائے، جب تک تو توبہ نہ کرے۔ اب میں نے کربلا سے یہ سیکھا، اس کا مطلب میں اپنی زندگی کا اسلوب بنا دوں کہ میں جہاں پر بھی کام کروں کوئی بھی ایسا معاملہ انجام نہ دوں جس کا نتیجہ کیا ہو؟ حرام ہو۔ ایک عام حرام جو معاشرے میں ہوتا ہے، شاید کسی کی توجہ نہ ہو، میں ہلکا سا اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھو نظام خدا، نظام اہل بیت اور نظام شیطان کا فرق ہے۔ وہاں صرف مال مال اور مال، اور یہاں بھی ہے پیسہ بناؤ، لیکن اصولوں کے تحت اور قوانین الہی کے تحت پیسہ بناؤ۔ خدا منع نہیں کرتا۔ شیطان بتاتا ہے پیسہ کہاں لگانا ہے، حسین بھی بتاتے ہیں پیسہ کہاں لگانا ہے۔ یہ راہ خیر میں خرچ کرواتے ہیں اور راہ وہ لہب میں خرچ کرواتے ہیں۔ اب آپ دکان پہ جاتے ہو کوئی پروڈکٹ خریدنے، مثلاً آپ نے ایک شرٹ اٹھائی، سیل لگی ہوئی ہے اور اس کی قیمت ہے 999 روپئے۔ یہ کیا ہے؟ دیکھو کتنی ظرافت ہے دین خدا میں۔ اس نے اٹریکٹ کرنے کے لیے آپ کو بولا 999۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ، شرٹ دیتا 1000 روپے میں، لکھتا 999۔ اس کو پتا ہے 1 روپیہ کون واپس لے گا؟ یا آپ کہتے ہو بھائی 1 روپیہ دو، تو کہتا بھائی کھلا نہیں ہے میرے پاس، 1 روپیہ نہیں ہے۔ تو آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی 1000 دینا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں 1 روپے کی ویلیو کیا ہے۔ اب یہ جو 1 روپیہ لوگوں سے کما رہا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ کیونکہ آپ قلبی طور پہ راضی نہیں ہو۔ اس نے آپ کو ایسی سچویشن میں لا کے رکھ دیا کہ آپ کو 1 روپیہ دینا پڑ رہا ہے، آپ راضی نہیں ہو۔ لیکن اس کی جو تجارت کا مرکز ہے وہ اسی بیس پر ہے، اس کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ پیسہ بنانا۔ جس طرح 2 نمبریاں کر کے آپ کے بجلی کے بل میں آپ سے کچھ پیسے نکالے جاتے ہیں، مختلف 2 نمبریاں ہوتی ہیں۔ ہمارے کتنے مومنین ہیں جن کے بزنسز چل رہے ہیں، بینکس چل رہے ہیں، مختلف ادارے چل رہے ہیں، اور اسی نظام شیطان کے ذریعے سے وہ کما رہے ہیں۔ پھر کہے مولانا نسل پاک نہیں ہے۔ ہمارا دینی سسٹم پتہ ہے کیا ہے؟ ہم بزنس وہی کریں گے جو وہ کر رہا ہے۔ بس یہ کہیں گے کہ مولانا حدیث قصہ پڑھوا دی تھی ہم نے اوپننگ میں، ہم نے 4 بکرے کٹوا دیے تھے اہل بیت کے نام، یہ ہمارا بزنس ہے۔ ترکی کے مسلمان جب یورپ میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ایک شیعہ نوجوان تھا، کہہ رہا ہے ایک ترکی کا، کیونکہ ان کا شعور نہیں ہے حلال و حرام کا زیادہ، تو کہہ رہا ہے وہ مرغی لے کر آیا کسی مارٹ سے اور وہ مرغی پکائی اس نے۔ میں نے اس کو کہا حلال ہے کہ نہیں؟ کہ ہاں ہاں حلال ہے۔ تو میں نے کہا کہاں سے خریدی؟ اس نے کہا فلاں مارٹ سے لے کر آیا۔ کہا اس مارٹ میں تو حلال مرغی ہے ہی نہیں، اب کیسے کہتے ہو حلال ہے؟ کبھی ہے نہیں ہے، میں یہاں پہ لایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے میں نے بنایا تو کیا ہو گئی ہے؟ پاک ہو گئی۔ سارا کام حرام کیا حدیث قصہ پڑھ کے پاک کر دو گے؟ سارا بزنس تمہارا وہی ویسٹرن مائنڈ سیٹ کی بنیاد پہ، وہی سود، وہی ساری 2 نمبریاں، اور آپ کہو کہ جناب ہم ہفتے میں 4 بکروں کو ذبح کر کے اور اہل بیت کا نام لے کے بزنس کو کیا کر دیں گے؟ حلال کر دیں گے۔ نہیں، یہ نظام آئیڈیالوجی پہ چلتا ہے۔ اگر آئیڈیالوجی آف ابا عبداللہ الحسین نہیں ہے، کیونکہ اس نظام میں حکمت ہے،
اس نظام میں عقلانیت ہے. یہ نظام انسان کو امام مہدی سے ملاتا ہے، اور تب تک حجت خدا سے نہیں مل سکتے جب تک تم اپنی زندگی میں احتیاط سے کام نہیں لیتے اور امام حسین کے اصولوں پہ نہیں چلتے. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. تین نکات جو بڑے اہم ہیں اس کی طرف اشارہ کروں پھر ربط مصیبت. عزائے حسینی کو ہم کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ تین نگاہیں ہیں. ٹاپک بڑا ہے، میں آج صرف ہلکے اشارے دوں گا، کل تفسیر میں جاؤں گا. ایک نگاہ ہے امام حسین کی عزاداری پہ تاریخی نگاہ، جیسے طبری کربلا کے منظر کو پیش کرتا ہے. آپ بولیں گے مولانا فلاں جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہوا، میں کہوں گا ذرا بتاؤ کیسے ہوا، تو آپ کہیں گے مثلا دوپہر کے 2:05 پہ 2 گاڑیاں آپس میں لگیں اور اتنے لوگ مر گئے. یہ تاریخی نگاہ ہے. اس سے آپ کچھ سبق نہیں سیکھ رہے ہو، آپ صرف ایک رپورٹ دے رہے ہو. کچھ کربلا کے رپورٹر ہیں جس میں یزیدی بھی ہیں، جس میں اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہیں، رپورٹر ہیں. اب کربلا کو آپ رپورٹ کے نظریے سے بھی دیکھ سکتے ہو اور کربلا کو آپ عقل و عقلانیت کی نگاہ سے بھی دیکھ سکتے ہو. اب طبری نے مثلا حضرت عباس کا جب ذکر کیا، اس کے اندر دیکھیں اس کی نگاہ کیسی تھی. اس نے کہا کہ حضرت عباس نے سب سے پہلے کربلا میں اپنے بھائیوں کو بھیجا. تو وہ طبری اپنے دماغ سے سوچتا ہے کہ عباس نے بھائیوں کو پہلے کیوں بھیجا، خود پہلے کیوں نہیں گیا؟ تو اس نے کہا الیاذ باللہ کہ عباس نے بھائیوں کو اس لیے بھیجا تاکہ بھائی پہلے مر جائیں اور بھائیوں کا جتنا مال ہے اور ارث ہے کسے ملے؟ عباس کو ملے. صاحب معرفت نہیں ہے. دوسری طرف حضرت عباس اپنے بھائیوں کو بٹھاتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں کہ حسین زہرا کا لال ہے، ہم زہرا کے بچے نہیں ہیں. اور غازی عباس کو پتا ہے کہ امام حسین نے بھائی کا غم چکھنا ہے. یہ حسین ہے جو جنازے اٹھائیں گے، کبھی بیٹے کا غم کبھی بھائی کا غم. تو کہتے ہیں عباس نے بھائیوں کو پہلے اسی لیے بھیجا تاکہ میں بھی وہ زخم چکھوں کہ بھائی کے مرنے کا درد کیا ہوتا ہے، کہ جب حسین میرے جنازے پر آئے میں حسین ابن علی کا شبیہ تو بنوں، تکلیف ابا عبداللہ الحسین کو تو سمجھوں کہ بھائی کا غم کیا ہوتا ہے. آج اس مجمع میں جس بوڑھے نے اپنے جمع بیٹے کا لاشا اٹھایا ہوگا وہ ابا عبداللہ الحسین کو زیادہ محسوس کر پائے گا. جس کا بیٹا نہیں مرا وہ روئے گا لیکن وہ حس نہیں ہوگی اس کے اندر. ایک نظر یہ ہے، ایک نظر تاریخی نظر ہے جو تھی ان کی. دوسری فرمایا جو کربلا پر نگاہ ہے وہ نگاہ احساسی ہے، عاطفی ہے. 80% ہمارے ہاں جو نگاہ پائی جاتی ہے وہ احساسی نگاہ ہے. ہم نے کربلا کے اندر صرف ہم نے کس پہلو کو لیا؟ احساسات کے پہلو کو لیا. اور بعض اوقات ہم حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے کہ خطیب کا مقصد یہ تھا میں نے مجمع کو رلانا ہے اور صرف اس نے احساساتی پہلوؤں کو لایا. بعض اوقات لوگوں نے یہ سمجھا کہ اہل بیت ہماری طرح ہیں. جس طرح ایک ماں نارمل اپنے بچے کے لیے سوچتی ہے، بی بی ام فروا بھی ایسے ہی سوچ رہی ہیں، بی بی ام رباب بھی ایسے ہی سوچ رہی ہیں. جس طرح ہم اپنے بھائیوں پہ روتے ہیں بی بی زینب بھی شاید اسی طرح روتی ہوں گی. یہ زینب ہے، یہ صاحب معارف ہے، یہ آپ اور میری طرح اور ہماری گھروں کی عورتوں کی طرح نہیں ہے. اب جب احساسی پہلو بھرا تو بعض ذاکروں نے، بعض خطیبوں نے حد کر دی. مجمع کو رلانا ہے، ایسے مصائب بعض اوقات جن میں توہین کا پہلو بھی آ جاتا ہے، بس کیونکہ میں نے مجمع کو رلانا ہے. احساسی نگاہ، ایسی شعر و شاعری، ایسے دوہڑے، ایسی باتیں جن کا تعلق کربلا سے نہیں ہے لیکن مجمع کو میں نے رلانا ہے. احساساتی بیانات. ہاں احساس کا ہونا ضروری ہے لیکن صرف اور صرف نگاہ احساسی، ایموشنل نگاہ کربلا پہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. کربلا ایک عظیم مقصد ہے کہ 70 سال سے میں آؤں صرف مقصد کربلا یہ تھا کہ میں گریہ کروں. میں سوچوں تو صحیح امام حسین اتنی جمع کفیر کو بلا رہے ہیں، کیا دینا چاہتے ہیں؟ آنسو بھی نعمت خدا ہے، آنسو پہ میں کل یا پرسوں بات کروں گا، لیکن صرف آنسو نہیں. یا امام حسین تجھے ایک عظیم نظام کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں جو نظام الہی کائنات میں نافذ کرنا ہوگا. اور بعض اوقات ایسے راوی جو ابن زیاد کے نوکر رہ چکے ہیں انہوں نے روایتیں کی جو روایتیں مرسل بھی ہیں. مثلا ان روایات میں سے ایک روایت یہ ہے کہ بی بی زینب نے اپنا سر محمل میں مارا اور بی بی کا سر پھٹ گیا.
جبکہ اس راوی نے جو لفظ بی بی زینب کے لیے استعمال کیا اس لفظ میں توہین ہے. عربی میں ضربہ بھی کہتے ہیں مارنے کو، ایک دوسرا لفظ ہے وہ کسی جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا جیسے کوئی جانور اپنا سر کسی جگہ پہ مارتا ہے، وہ لفظ اس نے بی بی زینب کے لیے استعمال کیا. روایت مرسل، جبکہ ہم مصائب میں پڑھتے ہیں کہ سیدانیوں کو جب سوار کیا گیا تو بغیر محملوں کے سوار کیا گیا. بی بی ام لیلہ کے لیے ذکر ہوتا ہے کہ بی بی زینب ہماری ماؤں بہنوں کی طرح ہیں کہ اپنے سروں کو دیواروں پہ ماریں گی. وہ ابوہت والی بی بی جو کلام کرے تو کہیں اہل کوفہ نے سمجھا کہ علی خطبہ دے رہا ہے، جو اتنی مضبوطی سے کلام کریں یبنت طلقا، کہ یزید جیسا بندہ گھبرا جائے سیدہ زینب کے سامنے. کس طرح امامت کو بھی زینب نے بچایا. امام زین العابدین کو ابن زیاد نے کہا زر قلم کر دو. کس طرح کلام کیا بی بی زینب نے کہ ابن زیاد کے دل میں انقلاب پیدا ہوا اور اس نے منع کر دیا کہ تو حرم رسول کو نامحرموں کے حوالے کرے گا، ایک ہی محرم بچا ہے. حکمت امام حسین آپ سمجھیں کہ جب علی اکبر میدان کربلا کا واحد شہید جب گیا تو امام حسین نے دیر نہیں لگائی کہ بابا میدان میں جانا ہے، بیٹا چلے جاؤ. زیادہ بات ہی نہیں کی امام حسین، بیٹا چلے جاؤ. لیکن جب علی اکبر میدان میں گئے، علماء فرماتے ہیں پھر امام حسین اٹھے اور اکبر کے فضائل میں لشکر یزید کے سامنے مولا بولنے لگے اور خود علی اکبر کو کہا کہ بیٹا میں تیرے فضائل ذرا ان کو بتاؤں تو صحیح. مولا حسین کیوں بتا رہے تھے؟ کیونکہ لشکر یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ جانشین حسین کون ہے؟ علی اکبر ہے، اور اکبر کو اگر ہم نے شہید کر دیا تو سلسلہ امامت کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اور امام حسین نے جان بوجھ کے، فضائل تو تھے جناب علی اکبر کے، لیکن امام حسین نے زیادہ زور دے کے فضائل بیان کیے تاکہ اسی گمان میں رہیں کہ اکبر میرا جانشین ہے، تاکہ امام زین العابدین کو قتل نہ کریں. اب اللہ کو پتا ہے اپنی امامت کو اور اس سلسلے ہدایت کو کیسے چھپانا ہے. آپ جناب سکینہ 3-4 سال کی اپنی بچیوں کی طرح نہ سمجھیں. ایک 50 سالہ عورت جتنا تجربہ ہے بی بی سکینہ کو، کیونکہ جس کی گود میں پلی ہیں وہ امامت کی گود ہے. جن کے گھروں میں وحی نازل ہو، جن کے گھروں میں قرآن نازل ہو، جو اٹھتے بیٹھتے اپنے بابا سے علم لیں، زکن زکا ہیں یہ. کبھی بھی اس طرح نہ ملایا کرو. لیکن بعض اوقات ہم احساسی نگاہ رکھتے ہیں کربلا پہ اور احساسی نگاہ میں بہت آگے نکل جاتے ہیں. میں ایک گاؤں کی فوٹیج دیکھ رہا تھا، ایسی پاکستان میں 7 محرم کو جناب قاسم کا دن ہوتا ہے. واللہ ایسے لگ رہا تھا شادی ہو رہی ہے کسی کی. جو یوم اضحیٰ کا یوم ہے آپ اس طرح مناؤ جیسے کوئی شادی ہو رہی ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ کربلا میں بی بی ام فروا عام عورتوں کی طرح تھی اور ان کو یہی ہم و غم تھا کہ میرے بیٹے کی شادی نہیں ہوئی، اور شادی ہوئی اور 2-3 دن میں بیٹا مثلا شہید ہو گیا. نہیں میرے عزیز، کہاں کربلا کے معارف اور کہاں اپنے شادیوں پہ لا کے کربلا کو احساسی بنا دیا، ایموشنل باتیں کی. وہ جناب قاسم جو 14 سال کے کہیں چچا الموت لی احلا من العسل، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. ایک احساسی پہلو جس کو زیادہ سے زیادہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کو زیادہ اٹھایا جائے تاکہ لوگ معارف سے کیا ہو جائیں؟ دور ہو جائیں. ایک بیماری جو معاشرے میں نے بہت زیادہ بڑھتے ہوئے دیکھی، اس کا ذکر میں نے IRC میں بھی کیا، یہاں بھی کرنا ضروری سمجھتا ہوں. دیکھو میں جوانوں کو کہتا ہوں آپ نے جو فیشن کرنا ہے بھائی کرو، لیکن اسے دین کا رنگ نہیں دو. ہاں آپ کو زنجیریں پہننا اچھی لگتی ہیں، آپ کو پتہ نہیں کئی فیشن کرنا اچھے لگتے ہیں، کرو بھائی. ہاں ویسٹرن کلچر سے انسپائر ہو، کرنا ہے کسی نے ٹیٹوز بنانے ہیں، کسی نے کیا کرنا ہے، سارا کرو بھائی. اپنے مشتہد سے پوچھو حلال ہے حرام ہے، جان لو ٹھیک ہے، لیکن دین سے نہ جوڑو، نظام حسین سے نہ جوڑو. کہ آج سے 3 سال پہلے کسی نوجوان نے مجھے میسج بھیجا کہ مولانا اب یہ بہت بڑھتا جا رہا ہے معاشرے میں دیکھ رہا ہوں، یہ تشیع اور عزا امام حسین کے چہرے کو بگاڑنے کے برابر ہے. کہ حدیث معصوم ہے کہ وہ ہمارا شیعہ نہیں جس کے کان میں بالی نہ ہو. یہ کلچر میں نے 40 امام حسین پہ آج سے 4 سال پہلے دیکھا. زیادہ تر انڈیا کے لوگ یہ کام کر رہے تھے، جو وہاں سے نوجوان آتے ہیں ان میں دیکھا میں نے. پھر دوسرا میں نے دیکھا جو قافلے UK سے آ رہے ہیں، لندن سے آ رہے ہیں، وہاں کے نوجوان، اب کیونکہ وہ UK میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، ان کے بچے ویسے ہی 60-70% مینٹلی ویسٹرنائز ہیں.
اب وہ ویسٹرن کلچر کو اپنانا چاہتا ہے، پر والد بیچ میں آ جاتا ہے، والدہ بیچ میں آ جاتی ہے، کچھ باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں، اس کے دل میں اس کلچر کی محبت تو ہے۔ اب دین کا جب بہانہ ملتا ہے تو اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ابھی بالی پہننا حرام نہیں، آپ کا شوق ہے 2 پہنو، 4 پہنو، 6 پہنو، ہم منع نہیں کرتے، لیکن اس کو نسبت پر اب عبداللہ الحسین نہیں دو، نسبت دین نہیں لگاؤ۔ یہ سوچنا بھی کتنا عبث ہے، انسان سوچے 5 منٹ کے لیے، انسان پروردگار عالم کی دربار میں مجبور ہوتا ہے توبہ کرنے پر۔ یہ سوچنا بھی عبث ہے کہ آپ سوچیں امام زمانہ آئے اور کان میں کوئی بالی ہو، والعیاذ باللہ۔ یہ تشیع کو ایک ایسی جگہ دھکیلنا، پھر آپ نہ کہو اہل سنت کو کہ ٹخنوں تک شلواریں کیوں کرتے ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑایا کرو، جبکہ وہ تو حدیث میں بھی ہے نا، اس کی میں نے تفصیلاً کئی مرتبہ گفتگو کی ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کیونکہ حکمت نہیں ہے، نبی نے امیروں کا لباس جو زمین پہ لباس کو رونتے تھے ان کو کہا کہ اپنے لباس کو چھوٹا کر کے آؤ تاکہ امیری کی نشانی نہ ہو، ریاکاری کی نشانی نہ ہو، وہ حکمت سمجھو۔ لیکن وہ حکمت بغیر سمجھے آج بھی وہی کام کرتے ہیں۔ آپ کئی شاعر، کئی شعراء مذاق اڑاتے ہیں، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری نوجوان نسل کہاں کھڑی ہے؟ ہماری نوجوان نسل کو کہاں دھکیلا جا رہا ہے، لے جایا جا رہا ہے کہ مولانا یہ ماتمی ہے، یہ عزادار ہے، یہ نہیں۔ یہ تقسیم کہاں سے آئی؟ حسین کا عزادار ماتمی بھی ہوتا ہے، حسین کا عزادار نمازی بھی ہوتا ہے، حسین کا عزادار روزے دار بھی ہوتا ہے، حسین کا عزادار دیندار بھی ہوتا ہے۔ یہ مجموعہ ہے تمام تر خوبیوں کا، کہ اگر دیندار بننا ہے تو کامل ہو کے دیندار بنو، یہ نہیں کہ آدھا یہاں سے لو آدھا وہاں سے لو۔ یہ وہ احساسی پہلو ہے۔ نسبت امام حسین سے دے کے اس جوان کو کوئی کام کروایا جاتا ہے، اور 5 منٹ سوچے اس سے کیا میرے دین میں اور آخرت میں فائدہ آئے گا جناب والا۔ کوئی ایسا کام کرو جس میں تمہارے علم میں، تمہاری معرفت میں کوئی تعمیری کام ہو جس سے قوم کو فائدہ دے سکو۔ ایسا کام کرو جس کا نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے، اور اس کو نسبت کس سے دی جائے؟ محمد اور آل محمد سے دی جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دوسرا یاد رکھو، دین میں جو بھی عبادت کی جاتی ہے اس کی نسبت خدا کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ جو نظر کا معاملہ ہے، مثلا میری جاب نہیں ہو رہی اور میں نے نظر کی کہ پروردگارہ جاب ہو گئی، وہ خاص الفاظ سے میں نے نظر کی، اگر ہو گئی 3 دن روزے رکھوں گا، بکرا اللہ کی راہ میں قربان کروں گا، 12 رکعت نماز پڑھوں گا، کسی یتیم کی پرورش کروں گا، فلاں جگہ پہ اتنا پیسہ لگاؤں گا، جس سے کوئی افادیت ہو۔ ایک جوان کے مزاح میں نے نظر کی تھی فلاں کام ہو جائے میں کان میں بالی پہنوں گا۔ اب یہ کیسی نظر ہے بھائی؟ یہ کہاں سے تم نے نیا دین لایا؟ ایک خاص طبقہ جس میں مولوی بھی شامل ہیں، جو شاعر ابا عبداللہ الحسین پہ دین کے چہرے کو مسخ و تباہ و برباد کر رہے ہیں، جنہوں نے 20 سال رہبر معظم کو گالیاں دی، برا بلا کہا، اور آج کس نے حسینیت کے نام کو روشن کیا؟ اور تم لوگ کہاں کھڑے ہو؟ تبلیغ کرنی ہے باکو چلے جاؤ، جا کے دیکھو وہاں شیعوں کا کیا حال ہے، وہاں جا کے شاعر حسینی کو بلند کرو۔ کویت کا واقعہ بتا رہا ہوں۔ کویت میں پہلے کھلم کھلا ہر طرح کے ماتم کی اجازت تھی، ہاتھ کا ماتم ہو، قمع کا ماتم ہو، زنجیر کا ماتم ہو، سارا کرتے تھے۔ ظاہر شیرازیوں کے ماننے والے وہاں بہت ہیں، خدا ان شیرازیوں کو ہدایت دے۔ ایک باپ نے نظر یا منت مانی کہ میرا بچہ جب اللہ مجھے اولاد دے گا، بیٹا دے گا، تو میں اس بچے کے سر پہ قمع ماروں گا۔ دور دور تک مکتب اہل بیت سے ان باتوں کا، ان رویوں کا تعلق نہیں، لیکن عقیدت کے نام پہ یہ ایموشنل نگاہ ہے، عزا حسینی کو ایموشنل نگاہ، اور اتنا ایموشنز میں آگے بڑھ جاؤ کہ آپ تعلیمات اہل بیت سے دور ہو جاؤ۔ جو مقصد عزا تھا کہ امام حسین نے فرمایا 6 مہینے کے بچے پیدا، ان کے سروں پہ قمع مارو۔ بچہ پیدا ہوا 6 مہینے کا یا 4-5-6 مہینے کا بچہ، محرم کا مہینہ آ گیا، اس نے ماں کو کہا، ہائی فائی قسم کا مولائی تھا، کہا کہ میں بچے کو ماروں گا۔ کوئی ماں ہے، ماں کا دل نرم ہوتا ہے، کہا چھوٹا ہے بڑا تو ہونے دو، میں نہیں کہتے نہیں کرو، بڑا تو ہونے دو، کہا نہیں میری منت ہے۔ ماں روئی، گڑ گڑایا، کہا نہیں میں تو ماروں گا، میری منت ہے، امام حسین نے بیٹا دیا ہے اور تم مولا کے راستے میں۔ اب ایسا بلیک میل، ایموشنل بلیک میل کرنا کہ وہ بیچاری خاتون پریشان ہو جائے۔ بہت منع کیا کہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی چھوٹا ہے، ابھی کمزور ہے، کہ نہیں
یہ کسی بھی کویت میں رہنے والے مومن سے پوچھیں گے آپ کو بتائے گا. اس نے بچے کے سر پہ مارا, اتنا خون اس بچے کا بہا, وہ بچہ دنیا سے چلا گیا. اس ماں نے اس پہ کیس کر دیا کہ اس نے میرے بچے کا کیا کیا ہے, قتل کیا ہے. یہ جیل میں چلا گیا. اس دن کے بعد کویت میں خونی ماتم پہ کیا ہو گئی, پابندی ہو گئی اس کی وجہ سے. اب پابندی لگنا نہ لگنا الگ معاملہ, لیکن کتنا پورے کویت میں شیعوں کے چہرے کو انہوں نے کیا کیا, خراب کیا. ایک نگاہ احساسی, ایک نگاہ تاریخی, ایک نگاہ ابا عبداللہ الحسین کی طرف نگاہ تمدن ہے کہ حسین کائنات میں سب سے بڑی سویلائزیشن بنانے کے لیے آئے ہیں, یہ امام امت ہیں. حسین حکومت مہدی کے نفاذ کے لیے آئے ہیں. تبھی فرمایا رجعت کے بعد امام زمانہ جب سب سے پہلا جو امام آئے گا وہ امام حسین ہے, وابا عبداللہ الحسین ہے. کہ فرش عزا پہ آؤ, عقل و شعور کو بڑھاؤ, کربلا سے صرف زخموں کو لے کر نہ جاؤ, ان زخموں کے پیچھے جو زینب کبریٰ کی نگاہ ہے کہ اتنی بڑی قربانی خدا نے کربلا میں امام حسین کے ذریعے سے دلوائی, اور اس قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ میرے عزیز ایک دن آئے گا کہ ہماری آنکھیں حجت خدا کے چہرے کو دیکھیں گی, ہمارے کان یہ آواز سنیں گے کہ انل مہدی. اور جب تعارف کروائیں گے تو کل بھی کہا تعارف اپنے جد حسین سے کرائیں گے کہ میں انتقام لینے کے لیے آیا ہوں. لوگ پوچھیں گے کس کا انتقام, کہیں گے میرے جد حسین جو کربلا میں پیاس سے مارے گئے تھے, اس کا انتقام. میرے عزیز آج کا دن ننھے سے باب الحوائج کا دن ہے. 6 مہینے کا بچہ, 6 مہینے کا بچہ, لیکن بڑوں پہ بھاری پڑ گیا. کہتی یہ واحد شہادت ہے جس کی شہادت کے بعد شیطان چیخا تھا کہ یہ علی اصغر وہ کربلا کا واحد شہید ہے جس نے چہروں سے نقابوں کو اتار دیا. ایران کے بہت بڑے عالم دین فرماتے جب صدام نے اٹیک کیا تو میں نے زیارت عاشورہ کا چلہ نکالا کہ خدا زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ حملے اٹیکس رک جائیں. کہتا 39 دن ہو گئے, 39 ڈیز ہو گئے, لیکن حملے نہیں رکے. امام حسین سے شکایت کی ابا عبداللہ آپ کی زیارت عاشورہ پڑھ رہا ہوں, حملے ابھی تک نہیں رکے. کہ خواب کے عالم میں امام حسین کو دیکھا کہ اگر چاہتے ہو خدا تیری دعا کو قبول کرے تو خدا کو میرے علی اصغر کا واسطہ دو. ننھا ہے پر باب الحوائج ہے, بڑی سے بڑی حاجتیں خدا علی اصغر کے ذریعے سے قبول کرتا ہے. زائر ابا عبداللہ, عزادار ابا عبداللہ کربلا گیا. خدام حرم کہتے ہیں کبھی ادھر دوڑے کبھی ادھر دوڑے, ہر کسی سے یہ پوچھتا رہے کہ میں نے سنا تھا مجلس میں کہ امام حسین نے علی اصغر کو کہیں دفن کیا تھا. کہ مجھے ساری قبریں مل گئیں, علی اصغر کی قبر نہیں مل رہی. خادم کہ ہمیں نہیں پتا, یہی ہے حرم, یہی ہے, یہ ذریعہ ابا عبداللہ, یہ حبیب ابن مظاہر, یہ گنج شہداء, یہ خیام حسینی. کہ یا کون ہے متقی پرہیزگار مجتہد, مجھے اس سے ملنا ہے. لوگوں نے کہا آیت اللہ کشمیری کے پاس جاؤ. آیا کشمیری کے گھر, قبلہ, 3 دن سے ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے وہ ننھی سی قبر نہیں مل رہی جو ابا عبداللہ الحسین نے بنائی تھی. کہاں ہے وہ؟ آئے کشمیری کہتے ہیں پہلی مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ لوگ جاتے ہیں زیارت کر کے آ جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بیٹا 3 دن کے بعد آنا, میں ذرا کتابوں میں دیکھ لوں. آئے کشمیری کہتے ہیں میں نے تاریخ کی ساری کتابیں دیکھی, مقتل کی ساری کتابیں دیکھی, کہیں نہیں ہے کہ علی اصغر کی قبر کہاں ہے. آدھی رات کا وقت تھا, وقت تہجد, بہت رویا امام حسین کی خدمت. مولا تیرے زائر آتے ہیں, تیرے عزادار آتے ہیں, میں جواب کیا دوں کہ اس بچے کی قبر کہاں ہے؟ کہتے آنکھ لگی, عالم رؤیا اور خواب میں ابا عبداللہ الحسین کی زیارت ہوئی. فرمایا میرے زائروں کو کہہ دو آج کے بعد علی اصغر کی قبر کو ڈھونڈا نہ کریں. مولا کیا کہوں قبر کہاں ہے؟ کہ سب کو کہہ دو جس نے علی اصغر کی زیارت کرنی ہے وہ حسین کی قبر کی زیارت کر لے.
کہ مولا میں سمجھا نہیں کہ سجاد نے میرے بچے کو میرے سینے پہ سلا دیا تھا. اصغر کی قبر حسین کا سینہ ہے. سب نے 6 مہینے کا بچہ اپنی گود میں لیا ہوگا نا، سب کو تجربہ ہے. مائیں اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتی ہیں. باپ ڈیلی دیر گھر جائے شاید بیوی اتنا اعتراض نہ کرے، لیکن جس دن اس کا 6 مہینے کا بچہ بیمار ہو، بخار میں ہو اور یہ دیر جائے تو لڑنا شروع ہو جاتی ہے. اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ تجھے نہیں پتا اس بچے کو بخار ہے؟ تجھے نہیں پتا یہ بچہ بیمار ہے؟ جلدی کر اسے ہاسپٹل لے جا. یہ باپ بچے کو اٹھاتا ہے، ماں فوراً برقع پہنتی ہے، کہتا ہے خاتون خانہ رک جاؤ، ہاسپٹل میں رش ہے، نامحرم ہے، کہاں آ رہی ہو؟ لیکن یہ ماں 2 منٹ کے لیے بچے سے جدا ہونا نہیں چاہتی. راوی کربلا کہتا ہے کربلا میں 3 سر ایسے تھے جب ان کو کاٹا گیا تو بدن میں روح تھی. سب کے سر کٹے، وہ شہید ہو چکے تھے، بعد میں سر کٹے، لیکن کہ نہیں 3 شہید ایسے تھے ابھی زندہ تھے کہ ان کے سروں کو کاٹا گیا. کا پہلا سر وہاب قلبی کا سر تھا، یہ جوان ابھی زندہ تھا، ظالموں نے اس کا سر کاٹا. کا دوسرا سر ابا عبداللہ الحسین کا سر، حسین زندہ تھے، اس لئی نے ابا عبداللہ کا سر کاٹا. کیا کہوں تیسرے سر کے لیے؟ تیسرا سر ہے اس ننھی سی گردن کا سر. کہتے ہیں جتنا تیر کا سائز تھا اتنا علی اصغر کے گلے کا سائز تھا. کہتے ہیں امام حسین کو خبر بھی نہ ہوئی کہ گلا کیسے کٹا. ابھی کلام کر رہے تھے، ان سے باتیں کر رہے تھے کہ اپنا بچہ رکھتا ہوں، پانی پلاؤ، پھر لے کر جاتا ہوں. کہ حسین ابھی کلام ہی کر رہے تھے کہ تیر گلے میں لگا اور خون حسین کے چہرے پہ آ پڑا. کیسے حسین 2 جگہوں پہ ابا عبداللہ الحسین، راوی کہتا ہے حیرت میں پڑ گئے کہ آگے بڑھوں یا پیچھے جاؤں. فرمایا ایک جنازہ علی اکبر کا جنازہ تھا کہ حسین کو سمجھ نہیں آیا کہ جنازے کو خیموں میں لے کر جاؤں تو کیسے لے کر جاؤں. فرمایا دوسرا یہ ننھا سا بدن تھا، کبھی خیمے کے قریب جاتے تھے، کبھی حسین پیچھے آتے تھے کہ ماں کو کیا بتاؤں گا کیا گزری قلب ابا عبداللہ الحسین پر. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، سلام کریں ان ہستیوں پر جنہوں نے اتنی بڑی قربانیاں دے کر ہماری نسلوں کو شعور دیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام علی اصحاب الحسین. حسین کی صدا بلند ہو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی
وأصحابه میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب حسین نے صدا دی حل من ناصر ینصرنا حل من ذاب کوئی ہے حسین کی مدد کرنے والا کوئی ہے حرم رسول کو بچانے والا راوی کہتا ہے نظر یمیناً و شمالا ایک طرف دائیں طرف دیکھا کہاں ہو میرے علی اکبر کہاں ہو بنو ہاشم کے جوان ایک طرف بائیں طرف دیکھا کہاں ہو حبیب ابن مظاہر کہاں ہو مسلم ابن السجا آؤ دیکھو تیرا مولا تک و تنہا رہ گیا راوی کہتا ہے جب صدا بلند کے حل من ناصر ینصرنا لشکر یزید نے خوشیاں منانا شروع کے اور خیموں میں بیویوں نے بلند بلند آواز میں رونا شروع کیا مولا کے کانوں تک بیویوں کے رونے کی آوازیں گئے دوڑے دوڑے خیموں کی طرف گئے زینب بیویوں کو کہو آہستہ آہستہ روئے کہیں نامحرم تیری آوازیں نہ سن لے مولا خیمے میں کوہرام بپا ہے کیوں زینب مولا جب سے کہا حل من ناصر ینصرنا 6 مہینے کے بچے نے تڑپنا شروع کر دیا گویا کہہ رہے تھے اے کاش بابا میں جمع ہوتا اکبر کی طرح خود کو آپ پہ قربان کرتا مولا علی اصغر نے خود کو جھولے سے زمین پہ گرا دیا ہے زینب میرے اصغر کو لا میں اسے سیراب کراؤں گا گودی میں لیا آنکھوں کے نیچے کالے نشان شدت پیاس بچے کے ہونٹ پھٹ چکے تھے روایت کے جملے گئے جیسے گود میں لیا ابا کے دامن سے چہرے کو ڈھانپا کہنے لگے بچے کی کھال بڑی نرم ہے کربلا کی دھوپ بڑی گرم ہے اللہ حسین کی مظلومیت فوج اشقیاء سے مخاطب ہوئے اگر دشمنی ہے حسین سے میرے 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ایک گھونٹ میرے بچے کو پانی پلا دو کسی لعینے کا حسین پیاس تجھے لگی ہے بہانہ بچے کا کر رہے ہو کہتے ہیں 2 ہاتھوں پہ علی اصغر کو اٹھایا علی اصغر حجت خدا کے بیٹے ہو او بیٹا حجت تمام کرو ایک مرتبہ خشک زبان نکلے اپنے ہونٹوں پہ پھیرے لشکر یزید منہ چھپا چھپا کے رونے لگا ہائے اپنے ساتھ نے کہا اور ملا
اقدا کلام الحسین، کہیں لشکر میں انقلاب نہ آ جائے، جلدی کر حسین کے کلام کو قطع کر۔ لئی نے تیر و کمان لیا، نشانہ لیا، لیکن ہاتھ لرزے، تیر و کمان گر گئے، دوبارہ نشانہ لیا، گر گئے۔ لئی نے کہا حرملا کیا حسین سے ڈرتے ہو یا علی اصغر سے ڈرتے ہو؟ کہا دونوں سے نہیں ڈرتا، لیکن جب تیر و کمان لیتا ہوں کیا دیکھتا ہوں، ایک کالے برقعے میں بی بی ہے، سر پہ قرآن ہے، کہہ رہی ہے حرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ میرے 6 مہینے کالے اصغر۔ لئی نے کہا میں تیری آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہوں، تو نشانہ لے۔ میرے استاد پڑھا کرتے تھے عربوں کے پاس 2 طرح کے تیر ہوتے تھے، ایک تیر انسانوں کو گرانے کے لیے، ایک تیر گھوڑوں کو گرانے کے لیے۔ لئی نے وہ تیر اٹھایا جس کا وزن علی اصغر سے زیادہ تھا، یہ تیر کماں سے نکلا، من الاذن الى الاذن بالذبح علی اصغر۔ اب ذرا کیفیت دیکھنا بچے کی کیفیت کیا تھے کہ جیسے تیر لگا بچے نے دونوں ہاتھوں کو کھولا، گویا کہ بابا میں نے بھی لبیک کہہ دیا۔ ایک روایت میرے استاد پڑھا کرتے تھے، جس طرح آپ چھوٹے بچوں کو سفید کپڑوں میں لپیٹتے ہو، جب مولا لے کر گئے علی اصغر بھی سفید کپڑے میں لپٹا تھا۔ راوی کہتا ہے جیسے تیر لگا جلدی سے حسین نے خنجر نکالا، اس کپڑے کو پھاڑنا شروع کیا۔ کسی نے چوتھے امام سے پوچھا مولا کیوں کر رہے تھے؟ فرمایا بابا چاہتے تھے بچے کو تڑپنے میں آسانی ہو، علی اکبر نے بھی ایڑیاں رگڑی تھی، میرے اصغر کو بھی تکلیف لو۔ کربلا کا واحد شہید جسے امام حسین نے دفنایا تھا، مختصر کروں آخری جملہ، کیونکہ امام جانتے تھے میری شہادت کے بعد لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، کہاں گھوڑوں کی ٹاپوں کا وزن، کہاں میرے علی اصغر کا للہ بدل۔ اپنے بچے کو دفنایا، لیکن مولا یہ مجمع تیری مظلومیت پہ قربان۔ ہائے حسرت حسین، 11 محرم کا دن آیا، لئی نے کہا یہ ننھی سی گردن کہاں ہے؟ کسی نے کہا خیموں کے پیچھے حسین نے دفنایا تھا۔ لئی نے حکم دیا 40 نیزے سوار گھوڑوں پہ اٹھے اور نیزے زمین پہ مارے، یہاں نیزہ زمین پہ جاتا تھا، ہائے رباب کا کلیجہ، ایک مرتبہ نیزہ زمین میں گیا، ایک ننھا سا بدن باہر آیا، رباب کی فریاد بلند، ہائے میرا علی اصغر، ایک مرتبہ تیر سے اور پھر نیزے سے، پھر حرملا کی تلوار سے، او ماتم حسین۔ انجمن غلامان احمر کے شریف بیاض جناب حسن جعفری کو گزارش کروں۔ ارے میں بانو یہ رو کر پکاری
کر پکاری، آؤ اب شام ہوتی ہے اصغر، ارے خالی گودی ہے دیکھو ہماری، ارے خالی گودی ہے دیکھو ہماری، آؤ اب شام ہوتی ہے اصغر، ارے جھولا خالی پڑا ہے تمہارا، ارے جھولا خالی پڑا ہے تمہارا، دل تڑپتا ہے بیٹا ہمارا، ارے یاد آتی ہے صورت تمہاری، آؤ اب شام ہوتی ہے اصغر، ارے آؤ تم کو میں پانی پلاؤں، ارے آؤ تم کو میں پانی پلاؤں، لوریاں دے کے تم کو سلاؤں، ارے رات کیوں کر کٹے گی تمہاری، آؤ اب شام ہوتی ہے اصغر، ارے کیوں خفا مجھ سے تم ہو گئے ہو، ارے کیوں خفا مجھ سے تم ہو گئے ہو، خونی جنگل میں کیوں سو گئے ہو، ارے صدقے جاؤں میں کرتی ہوں زاری، آؤ اب شام ہوتی ہے اصغر، اے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے اصغر، اصغر ہاں، سب پڑھیں گے نام مولا، جہاں جہاں مومنین موجود ہیں تمام، اصغر ہائے اے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام، ہائے اصغر، اصغر ہائے اے شاہدیں کے دلبر، اے روح قلب مادر، ہائے ہائے اے تشنہ کام مضطر، اے بے زبان اصغر، اے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام، اصغر ہائے، بولیں مل کر نام مولا، سینوں پر ہاتھ مارتے ہوئے، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اصغر ہائے ارے تشنا لبی پہ تیری گریا ہے یہ خدائی، ارے مظلومیت نے تیری انسانیت جگائی، اے 6 مہینے والے
تجھ کو میرا سلام ہائے اصغر اصغر ہائے اصغر اور کیا منزلت ہے تیری ہائے ہائے شبیر خستہ تن نے ارے دفنا کے تیرا لاشا فرمایا پر مہن نے اے 6 مہینے والے تجھ کو میرا سلام اصغر ہائے 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 کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا زہرا زہرا پر سالو 72 کا سب مل کر نام مولا الوداعی پرسا مل کر باواز بلند سینوں پر ہاتھ مارتے ہوئے اجر و کمال اللہ ہاں زہرا ارے مہمان بلایا ہے اے کوفیو سرور کو بلایا مل کر بولے نام مولا ارے کیا کنبہ شہیدی کا پانی بھی نہ پائے گا ہے 72 کا اور سوتے نہ تھے تم اصغر جھولے میں تڑپتے تھے تم اصغر ہے ارے دنیا کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا زہرا لو 72 کا اجر و کمال اللہ ارے تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو ہائے ہائے ارے سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا ہے پر سالو 72 کا اور اصحاب نے دم توڑا شبیر کے زانوں پر توڑا ارے اصحاب نے دم توڑا شبیر کے زانوں پر ہائے ہائے ارے کس زانوں پہ سر اپنا شبیر کٹائے گا زہرا پرسا 72 کا ارے تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو ہے
سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا زہرا زہرا اور ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبراؤ نہ تم اکبر کمر شہ ہائے ہائے ارے فرزند نبی تیرے لاشے کو اٹھائے گا زہرا زہرا پر سال و 72 برعظمت محمد وآل محمد بلند ترین صلوات محمد وآل محمد اجرکم اللہ. محترم کرام بعد زیارت آپ تمام عزاداران یہیں پر تشریف رکھیں گے. نظر کا انتظام یہیں پر ہی ہے. امامیہ فورم کے انشاءاللہ والنٹیئرز آپ تک نظر پہنچائیں گے اور خواتین کی نظر کا انتظام SMT1 کے پیچھے ہے. خواتین کی نظر کا انتظام SMT1 کے پیچھے ہے. وہاں پر ہماری والنٹیئرز آپ تک نظر پہنچائیں گی انشاءاللہ. اور ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ یہ جو حصہ ہے یہ انشاءاللہ زیارت کے بعد آپ خالی کر کے اس طرف آ جائیے گا کیونکہ وہاں پر انتظامی معاملات دیکھنے ہوں گے. اور روڈ کے اس طرف بھی جو مومنین ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسی طرف رہیں گے. نیاز انشاءاللہ یہیں پر سرو ہوگی. متوجہ زیارت. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین. السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم یا حسین شہید بکربلا. السلام علیکم یا خصوصاً حضرت ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین. السلام علیکم یا عکاس ابن حسان و مسلم ابن عقیل. السلام علیکم یا جمیعاً شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولا یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس شموس یا انیس النفوس بعرض توس. السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا مظہر الایمان. السلام علیکم یا کعبۃ الایمان. السلام علیکم یا امام الانس والجان. اجل اللہ تعالی فرجک وسار اللہ تعالی مخرجک وظہورت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد آپ مومنین یہیں پر تشریف رکھیں. انشاءاللہ نظر کا انتظام یہیں پر ہی ہے. اور یہ جو اس طرف لیفٹ سائڈ پہ میرے جو مومنین ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں سینٹر پہ آ جائیں. یہاں پر چونکہ انتظامی معاملات ہیں تو یہاں پر ہم نظر تقسیم نہیں کر پائیں گے. اور روڈ کے اس طرف بھی جو رائٹ سائڈ پہ بھی ہے جو فٹ پاتھ کے اس طرف ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس طرف تشریف لے آئیں. نظر انشاءاللہ یہیں پر ہوگی. خواتین کے لیے نظر کا انتظام SMT1 کے پیچھے ہے. ہماری والنٹیئرز انشاءاللہ آپ تک نظر وہیں پر پہنچائیں گی. محترم کرام 8, 9 اور 10 محرم الحرام کو اسی مقام پر موقب عزاداران امام حسین لگایا جائے گا. یہ موقب اندرون سندھ اور کراچی شہر کے مضافات سے آئے ہوئے عزاداران کی خدمت کے لیے لگایا جائے گا. اس موقب میں طعام و قیام، نماز باجماعت اور مجالس کا اہتمام کیا گیا ہے. دور دراز سے آئے ہوئے عزاداران ان سہولیات سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. نماز مغربین باجماعت اور مجلس شام غریباں اسی فرش ازا پر یوم عاشور نماز مغربین باجماعت ادا کی جائے گی اور نماز مغربین کے بعد مجلس شام غریباں منعقد ہوگی. مجلس شام غریباں سے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عارف حسین کاظمی صاحب خطاب فرمائیں گے. آپ تمام عزاداران سے شرکت کی استدعا ہے. جو عزاداران ان مجالس اور موقف کے انتظامات کے لیے مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے امامیہ فورم کے والنٹیئر سے رابطہ کر سکتے ہیں.
8, 9 और 10 मुहर्रम को फातिह मौक़िफ़ का इंतजाम किया गया है। फातिह मौक़िफ़ में मोमिन और मोमिनात के लिए आराम, रुजू व नमाज, जुलूस व मजालिस, नज़्र व नियाज़ और बच्चों के लिए इस्लामिक एक्टिविटीज़ और मौज़ू का इंतजाम किया गया है। अंदरूनी मुल्क और शहर के मुज़ाफ़ाती इलाकों से आए हुए ज़रानान इन सहूलियात से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। नमाज़ मग़रिब बाजमात और मजलिस शामिल खलीफा इसी मशहूरा पर रोज़ आशूर नमाज़ मग़रिब बाजमात अदा की जाएगी और बाद नमाज़ मग़रिब मजलिस शामिल खलीफा मुनक़्क़िद होगी। मजलिस शामिल खलीफा से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद आरिफ हुसैन काज़ी साहब खिताब फरमाएंगे। आप तमाम हज़रात से शिरकत की सदा है। 8, 9 और 10 मुहर्रम को इस मकाम पर मौक़िफ़ अज़ादारान इमाम हुसैन लगाया जाएगा। ये मौक़िफ़ अंदरूनी सिंध और कराची शहर के मुज़ाफ़ात से आए हुए अज़ादारान की खिदमत के लिए लगाया जाएगा। इस मौके पे क़याम क़याम, नमाज़ बाजमात और मजालिस का इंतज़ाम किया गया है। दूर दराज से आए हुए अज़ादारान इन सहूलियात से इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। नमाज़ मग़रिब बाजमात मजलिस शामिल खलीफा इसी फर्शदा पर यौम आशूर नमाज मग़रिब बाजमात अदा की जाएगी और बाद नमाज मग़रिब मजलिस शामिल खलीफा मुनक़्क़िद होगी। मजलिस शामिल खलीफा से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद आरिफ हुसैन काज़ी साहब खिताब फरमाएंगे और बाद मजलिस मोमिन व मोमिनात के लिए नज़र का इंतज़ाम भी किया गया है। बाद में थोड़ा लेट गया ना, साथ चल ये अभी खाने पे साथ खुश हो रहा था। हाँ नहीं माजिद आ रहा है पहले निकलो सुबह की फरागत होती ना वही आराम से निकल आप निकलो, मसला नहीं है। ये निकाल दो डॉक्टर खाली बोर्ड ऊपर हर किसी के लिए, हर शख्स के लिए रहमत है। इस वक्त इस में हमारे साथ वो भी मौजूद हैं कि जो न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं, तो दूसरे बावजूद अपनी बदल इस मजलिस में मौजूद है और अल्लाह के साथ में और पूरी मजलिस में अपनी शादी जुबान सुनती है। रोजगार की ताबीकात में इजाफा करवाएं और आप उम्मीद भी चाहूँगा कि आपकी बुलंद कर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दरगाह से जो आपको बुलंद करेगी और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अबू मोदी है एक सिंगल कैमरा नहीं लगा, दो कैमरा ज़्यादा गिरे नहीं ना दाम में था एक अंदर इसमें ना 4, 5, 6 करना है। 4, 5, 6 दिन